اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ علم الفقہ کا مطالعہ کرتے جا رہے ہیں اور ہم نے اسپیشلی اکنامکس ٹرانزیکشن سے متعلق سوالات کے اپنے پچھلے لیکچرز میں گفتگو ہوئی تھی، تو اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو آج ہم جاب سے متعلق جو کوشچنس پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جاب درست ہے اور یہ غلط ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے اور کس بیسس پہ فقہا جو ہے، اسکالرز جو ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر کچھ 5 کوشچنز آپ کے سامنے برین سٹارمنگ کے لیے عرض کر دیتا ہوں. فلم انڈسٹری میں جاب کیسی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ غیر اسلامی حکومت میں ملازمت وہاں پہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جعلی سرٹیفکیٹ لے کر جاب حاصل کرنا، کیا یہ آمدنی پھر حرام ہو جائے گی یا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جاسوسی کی ملازمت، کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ اور پھر بینک کی ملازمت کیا درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بہت سارے اپنے مذہبی اسکالرز کی تنقید آپ نے سنی ہوگی کہ وہ غلط کہتے ہیں، تو کس بیسس پہ ارشاد فرماتے ہیں اور انالیسس آپ نے خود کرنا. ایک بار پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سب اجتہاد کا معاملہ. اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ آپ لاجیکلی خود ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، اور علم الفقہ کے اندر یہی میتھڈالوجی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس میں ایگریڈ ہے. یعنی پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ معاملہ دین سے متعلق ہے یا نہیں ہے. اپنے بینیفٹ کو، اپنے تعصب کو آپ چھوڑ دیں اور بالکل کھلے ذہن سے آپ سوچئے. سب سے پہلے قرآن اور سنت کی اسٹڈی کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد ہے، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. اگر مل جائے ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اب آپ کو عربی اتنی نہیں آتی ہوگی کہ جو اب سے 1400 سال پہلے کی عربی ہے، تو اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اس میں کوئی کنفیوژن ہو دوسرے ترجمے پڑھ لیں کسی اور اسکالر کے بھی، اور پھر آپ کریں. اسی طرح حدیث کی اسٹڈی میں بھی دیکھ لیں آپ کے سوال کا جواب ہے، اور یہ حدیث کے اندر یہ اوتھینٹک بھی ہیں کہ نہیں یہ ضرور چیک کر لیا کریں، اور مل جائے تو جواب آپ کو مل گیا، دیٹس گڈ، یہ تو دین کا حکم ہے، ویسے ہی عمل کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ سوچ لیں کہ اسکالرز نے کس بیسس پہ کیا انہوں نے اس میں اوپینین کیا انہوں نے دی ہے اور کس بیس پہ دی ہے. اس بیس کے بیسس پہ لحاظ سے پھر آپ یہ ڈیسیژن آپ نے کرنا ہوتا ہے. تب یہی جو 5 سوال آپ کی خدمت میں برین سٹارمنگ میں عرض کیے ہیں، تو انہی کی ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بینک پہ آتے ہیں. تو بینک کی بینکنگ پہ تو ایک پورا لیکچر ہم کر چکے کہ بینکوں کے اندر کچھ معاملات درست ہے، کچھ غلط ہے، تو ایک کنفیوژن جیسی معاملات آتی ہیں. تو اب یہ روایتی فقہا وہ عموماً کہتے ہیں کہ جی سود لینے دینے والے لوگ دونوں مجرم ہیں، اور اس میں جرم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ قرض لینے والا کلائنٹ جو ہے وہ بھی مجرم ہے، بینک کے امپلائیز جو ہیں وہ بھی ہیں، اور سودی نظام کی حکومت بھی مجرم ہے. اس سب کی اس کی بیس وہ ایک حدیث کی بیسس پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، اس دستاویز لکھنے والا اور گواہی دینے والوں پر لعنت کی، اور فرمائے یہ سب اس جرم میں برابر ہے. تو اس بیسس پہ جو روایتی فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے. اچھا، اب جو دور جدید کے فائنینس کے فقہا ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کو سود کی مدد کا کام ملا ہے تو یہ حرام ہے. یہ اس حدیث کی بیسس پہ ہے بات. اس کے علاوہ دیگر کوئی خدمات ہیں تو وہ حرام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو اگر جاب ملی ہے بینک میں اور آپ نے صرف چائے پلانی ہوتی ہے، یا آپ ایک گارڈ کے طور پر کھڑے ہوئے، تو اس نوعیت کی چیز میں پھر آپ پہ وہ کوئی حرام نہیں ہے معاملہ. لیکن ہاں، جو آدمی بھی جو اس انٹرسٹ سے متعلق جو بھی معاملہ کر رہا ہے وہ ہے. اچھا، اب یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے ہم نے جو اس سے پہلے لیکچر پہ بات چلی تھی، تو اب وہ بہت سارے اسلامک بینکنگ بھی آئی ہے کہ جس میں وہ
इंटरेस्ट का उनका दावा यह है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते और कुछ नहीं करते, बल्कि कोई और टाइप की ट्रांजैक्शंस वो कर रहे होते हैं। तो पहले आप उसको भी पढ़ लीजिए कि बैंक्स में का असल प्रोसीजर क्या है और क्या मामला चल रहे होते हैं। अगर तो वो इंटरेस्ट से मुतल्लिक कुछ मामला चल रहा है तो फिर तो वो गलत है, और अगर नहीं है कुछ और है तो फिर ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें फिर ये मॉडर्न जमाने के फुकाहा फिर उसमें ये भी कहते हैं कि जनाब अगर किसी बैंक मुलाजिम के लिए कुछ कोई हराम काम पे आप पे मजबूर किया गया तो फिर उनके लिए फिर यही है कि फिर वो अपनी जॉब पे बरकरार तो रखें, लेकिन दूसरी जॉब की पूरी कोशिश करें, और जब तक अगली जॉब नहीं मिलती तो मजबूर है तो इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ के करें कि जैसे आप खंजीर का खाना आप खा रहे हैं कि मजबूरी तौर पर। और उसके लिए फिर वो कुरान मजीद की इस आयत से वो दलील जो है वो पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। कि अल्लाह ताला ने आपके लिए सिर्फ मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त और अल्लाह ताला के सिवा किसी और के नाम का ज़िबा किया हुआ जानवर जो है उसका हराम तय किया हुआ है आपके लिए। इस पर भी कोई मजबूरी हो जाए तो इस तरह के ना चाहने वाले हो ना हद से बढ़ने वाले हो तो इस पे कोई गुनाह नहीं। अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला है, इस वो सरासर रहमत है। तो इसी आयत और इसी हदीस की बेसिस पे आप खुद डिसीजन ले ले कि आपकी जो जॉब अगर मिली आपको तो उसमें सोच लीजिए कि आप अगर कोई इंटरेस्ट से मुतल्लिक कोई काम कर रहे हैं तो फिर उससे जल्द से जल्द यही कोशिश करें कि कोई और जॉब मिले और निकल जाए। तो यही है असल इसमें ये। और अगर इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसी बेसिस पे आप ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अब ये जो इस्लामिक बैंकिंग की बात है तो इसको हम पूरे डिटेल से पिछले एक लेक्चर में कर चुके हैं कि बैंकिंग के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, किस टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं। उस लेक्चर को भी प्लीज सुन लीजिए और देख लें कि फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या दुरुस्त है या नहीं है, और उसी बेसिस पे ही आप डिसीजन कर सकते हैं। अब आइए फिल्म की तरफ आते हैं। फिल्म ड्रामा, तो इसकी जॉब क्या दुरुस्त है कि नहीं है।